ہم نے اتنی عظیم کتاب کو جتنا یقین مانی، مسلمانوں نے قرآن پر ظلم کیا ہے، انگریزوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ تو لڑتے ہیں نا کہ انہوں نے خاکے بنائے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ مسلمانوں نے جو ظلم کیا ہے نا اس عظیم کتاب، ہم نے سطحی مقاصد اپنے دلوں میں بنا لیے کہ جی دادی اماں بھی فتویٰ دیتی ہے، جب بیٹا نیا مکان بنے نا تو سب سے پہلے قرآن لے جانا، برکت ہوگی، پھر جھاڑو لے جانا، پھر نمک لے جانا۔ یہ دادی اماں کے فتوے ہوتے۔ جو نہیں پڑھاتے قرآن حدیث کو وہ اسی طرح کے فتوے دیتے۔ پھر قرآن کو لے جا کر اونچی جگہ پر رکھنا۔ نیا مکان بنتا ہے اس وقت تو شٹرنگ والوں کا اور ٹھیکیدار کا کچھ سامان گھر میں پڑا ہوتا ہے، چونکہ وہ سامان نکالنے میں ٹائم لیتے ہیں۔ سیڑھی پڑی ہوتی ہے، سیڑھی لگائی اور اونچی جگہ پر رکھ دی۔ وہ سیڑھی والا اپنی سیڑھی لے جاتا ہے ٹھیکیدار۔ گھر میں اتنا اونچا سٹول ہوتا نہیں ہے، قرآن کو اٹھائے کون؟ نیچے شیطان اس لیے نہیں رکھنے دیتا کہ تیری پیٹھ ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ ہمارے ذہن میں یہ ڈالتا ہے اس کو اونچا رکھ، اور ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے یہ قرآن شاید جن بھوت بگانے کے لیے یا مردے بخشوانے کے لیے آیا ہے، قرآن کا اور کوئی مقصد نہیں۔ ہم نے تعویذ بنا بنا کر، بعض نے تو قرآن کا تعویذ بناتے ہیں، اس کو گلاس میں گھولتے ہیں لکھا ہوا، پھر گھولتے ہیں، پھر اس کو پیتے ہیں۔ بعض کیا کرتے ہیں آج کل بہت چھوٹے سے بالکل میکرو قرآن، بہت چھوٹے، ماچس کی ڈبیا سے بھی چوتھائی حصے میں اتنے چھوٹے، اس کو پھر چمڑے میں، چاندی کی ڈبیا میں، سونے میں، جتنا جتنا جس کی حیثیت ہوتی ہے، پھر کالا دھاگا اس میں ڈال کے پھر گلے میں باندھ دیا۔ بعض نے بازو پہ باندھا ہوا ہوتا ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اس کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ جب بازو پہ پورا قرآن بندھا ہے، آپ لیٹرین میں جاتے ہیں یہ قرآن ساتھ نہیں ہوتا؟ اگر گلے میں ہے تو یہ قرآن ساتھ نہیں ہوتا؟ اگر آپ بیوی سے ملتے ہیں تو یہ قرآن ساتھ نہیں ہوتا؟ یہ قرآن کا یہ قرآن کی توہین کون کر رہا ہے؟ انگریز کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید اس میں شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، فرمایا دلوں کی ساری بیماریوں کا علاج اس قرآن میں۔ اب راکی لوگ تعویذ گنڈا کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کہتا ہے خود اس میں شفا ہے، شفا ہے، لیکن شفا حاصل کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا شہد میں شفا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا شہد میں شفا ہے، فیہ شفاء للناس، تمام لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ لیکن کیا اتنی بڑی 1 کلو کی بوتل شہد کی رسی باندھ کے گلے میں لٹکا لے، 1 مہینے تک لٹکی رہے، آپ کی بیماری چلی جائے گی؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے علاقے کا عقل مند ترین آدمی ہے یا بے وقوف ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بے وقوف۔ اور یہی سلوک آپ قرآن سے کرتے ہیں اور خود کو کبھی بے وقوف نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں ہم تو بڑے عقل والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلونجی میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، بلکہ فرمایا موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ اب 1 پاؤ کلونجی شاپر میں باندھ کے بندہ وہ بھی گلے میں لٹکا لے یا ہر وقت جیب میں رکھے، کوئی اگر ایسا کرے وہ بے وقوف ہے یا عقل مند ہے؟ بے وقوف ہے۔ یہ سلوک آپ قرآن کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اس کو نسخہ لکھ کے دیا کہ یہ چیزیں میڈیکل سٹور سے لو
اور پھر یہ اوپر والی دوا جو ہے اس کو دہی کے ساتھ لینی ہے، نیچے والی دوا اس کو دودھ کے ساتھ لینی ہے، اس سے نیچے والی دوا خالی پیٹ پانی کے ساتھ لینی ہے۔ اب آپ وہ نسخہ لے کر آئیں جو ڈاکٹر نے لکھا ہے، اس نسخے کو گلاس پانی کے اندر گھول کے اس کو پی جائیں، ایمانداری سے بتائیے آپ کو شفا ملے گی؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بے وقوف ہے۔ لیکن مسلمان یہی سلوک آج قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایک دوسرے کو بے وقوف نہیں کہتا، بلکہ ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں، تو بھی وہاں سے تعویذ لے کر آ، میں نے بھی لیا، میرے کو بڑا فائدہ ہوا، وہاں سے لے کر۔ یہ جو فائدے آپ دیکھتے ہیں نا، اللہ کی قسم ہندوؤں کے سارے کام بتوں کے آگے بیٹھ کر دعائیں کرنے گر گڑانے سے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ پھر اس کا مطلب ہے ہمیں ہندو بن جانا چاہیے، کیونکہ کام تو ان کے بھی ہو رہے، کام ان کے بھی ہو رہے ہیں، پھر ہمیں ہندو بن جانا چاہیے، ہر گھر میں ہمیں ایک مورتی سجا لینی چاہیے۔ کوئی بے اولاد ہے جی، میں فلانی مزار پہ گیا تھا، وہاں وہ چنے پڑے ہوتے ہیں جو لوگ نیاز کے ڈال جاتے، وہ 3 چنے کھا لو، 3 سال میں 3 بیٹے ہوتے ہیں، نرینہ اولاد، لوگ جاتے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو بھی۔